پھر ایک اور بات میں جو ہے نا وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. میں سن رہی وہ ہوں بھی آپ کی ہمیں باتیں. بچیوں کو بچیوں کو ہمیں یہ بھی سکھانا چاہیے. میں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی نا تو مجھے میری وہی جو سسٹر تھی نا میری وہ مجھے کہتی ہیں, میں نے کہا مطلب ظاہر اب شادی ہونے والی ہے, منگنی ہونی ہے, میری ماما کہہ رہی ہیں, تو کہتی ہیں بیٹا آپ ایک کام کرو, آپ نا دعا کرو, اور دعا میں آپ یہ مانگو کہ آپ کی مطلب میں ان سے یہی کہتی تھی کہ میں دعا کرتی ہوں اور میں تو پاک یافتہ ہوں, غیر زبان میں دعا کرتی ہوں, اب پتہ نہیں میری کس سے شادی ہو جائے گی, میں تو بڑے مسئلے مسائل دیکھے ہوئے ہیں, ظاہر ارد گرد آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے گھروں میں کیسے مسائل ہوتے ہیں. جی جی. تو میں نا یہی باتیں ان سے کرتی تھی اور میں کہتی تھی کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ ایسے کرو, آپ شادی سے پہلے یعنی کہ رشتہ ہونے سے پہلے آپ خدا کے سامنے یہ بات رکھو کہ جس سے بھی آپ کی شادی ہو نا وہ خدا کی مرضی سے ہو, اس میں خدا کا ہاتھ ہو, اور آپ یہ دعا کر کے نا بس بھول جاؤ, پھر خدا جانے اور خدا کا کام جانے. اور یہی ہوا کہ جب میرا رشتہ ہو گیا تو ٹیچر تھا, اور میں نے یہ بھی خدا کے سامنے رکھا تھا کہ میں نا ایک تو ایماندار ہو ہی ہو, خدا کو پہچانتا ہو وہ شخص, اور پروفیشنلی ٹیچر ہو. سچو میں نے یہ بھی درخواست رکھی. میں نے اپنی ماما کو بولا کہ میں نے نا جو ٹیچر ہوگا نا میں نے اس سے شادی کرنی ہے. کہتی ہیں اچھا. تو بہرحال پھر یہ بی ایڈ تھے اور گورنمنٹ امپلائی تھے, یہ بھی گورنمنٹ امپلائی تھے نا, ٹھیک ہے, یہ بھی بڑی بات ہو گئی. تو پھر یہ بھی میری زندگی میں بڑی ایک اچھی گواہی بنی کہ دیکھو میں نے خدا سے جو مانگا جیسے مانگا, اور بہت اچھے انسان ہیں اور بڑا انہوں نے میرا ساتھ دیا, اور مطلب میری بہت ہی اچھی لائف جو ہے نا یعنی کہ ہسبینڈ وائف کے طور پہ بہت اچھی گزری, آزاد, یعنی کہ کوئی ایسی جیسے بہت ساری پابندیاں اور مسئلے مسائل لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا ایسے میرے ساتھ نہیں ہوئے. تو بات وہی پیچھے ہوتی ہے کہ خدا کا ہاتھ جب اس کام میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو یقیناً خدا جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور آپ کو بلیس کرتا ہے, آپ کو مشکل سے نکالتا ہے اور کرائسس سے بھی نکالتا ہے. میں نہیں ڈرتی تھی, پھر میں بہت دلیر ہو گئی. میں نے کہا بھائی نہیں, کوئی بھی مسئلہ ہے تو چاہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہو جائے, میرے ساتھ ہو جائے. جاب کرنے والے تھے تو بس ہم لڑ جاتے تھے اور فیس کرتے تھے. اور مطلب آج ہم سمجھیں کہ ظاہر پری میچور ہم نے ریٹائرمنٹ لے لیا اور خدا نے گھر بیٹھے ہی ہم سمجھو کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں, اور خدا دے رہا ہے. آمین. اور ہم خدا کا کام بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں کہ جب آپ خدا پہ بھروسہ رکھو گے اور خدا کو ساتھ لے کے چلو گے اپنی زندگی میں تو پھر کرائسس تو آتے ہی ہیں, وہ ہم ان سے نہیں بچ سکتے, وہ تو لازمی ہے, زندگی کا حصہ ہے. لیکن خدا آپ کو ان کو فیس کرنا اور ان میں سے نکلنا جو ہے نا وہ سکھاتا ہے, اور آپ ان سے فیڈ اپ ہو کے اور نا امید نہیں ہوتے اور گرتے نہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, مین چیز ہے نا وہ یہی ہے. تو بات وہی ہے کہ لیڈیز کو نا یہ ضرور سیکھنا چاہیے, اور میں اس پہ بہت کام کر بھی رہی ہوں, اور مزید خدا جب تک زندگی دے میں کرنا چاہتی ہوں. فائنینشلی بھی میں اس میں مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے, میں اس کو بھی سپورٹ کرتی ہوں, اور روحانی طور پہ بھی میں جو ہے اس بات کو لے کے مطلب خدا کا کلام جو ہے لیڈیز کو سکھاتی ہوں. اور میں اب یہ بھی چاہتی ہوں کہ جیسے جب سے مجھے یہ پلیٹ فارم کا پہلے ہی ویسے تو مجھے پتا تھا, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں خود مطلب حمد و ثنا میں جو ہے وہ ایک مطلب حصہ بن سکتی ہوں. تو میں اب چاہتی ہوں کہ یہ گواہی جو ہے جیسے آپ کی زندگی جو ہے دیکھیں
ہم ایک دوسرے سے ہی سیکھتے ہیں، جی جی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. بے شک ہم خدا کے کلام سے تو سیکھتے ہی سیکھتے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ہم جو ہیں وہ خدا مسیح کے زندہ خط ہیں. بالکل. ایک بار یہ آیت میں نے پڑھی کہ مسیح کے زندہ خط ہم ہیں، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اور پھر لکھا ہے کہ تم ایسے ہو کہ لوگ دوڑتے ہوئے تمہیں پڑھ لیں. ایسے ہی ہے نا؟ جی یہ مجھے مجھے ایگزیکٹلی نا آیتیں یاد نہیں رہتی، بس حوالے نہیں یاد رہتے، آیتیں یاد رہ جاتی ہیں. کوئی بات نہیں سسٹر جی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھو ہم مسیح کے زندہ خط ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ مسیح کی باتیں ہی لکھی ہوں گی نا. جی اب خط میں تو لکھنے والے نے اپنی ہی باتیں لکھی ہوں گی، تو اب ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے جو ہیں وہ نظر آئیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے. تو جب آپ اب جیسے حمد و ثنا جو ہے وہ گواہی کا اتنا زبردست پلیٹ فارم ہے کہ آپ کلام کو جیسے لکھا ہے کہ تم دنیا کے سامنے انجیل کی بنا دیں. اب ہم بے شک اپنے ایریا تک محدود ہوتے ہیں، اب کتنا ہم جائیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ایریا میں ہی ہوتے ہیں. لیڈیز تو اتنا نہیں کرتی، لیکن یہ کتنا پیارا پلیٹ فارم ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ جب آپ نے مجھ سے بات کی اور اس سے پہلے عابد صاحب نے کی، تو پھر میں نے کہا یہ تو بہت زبردست بات ہے، تو ہمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے، اور جو میرے ساتھ ریلیٹڈ لیڈیز ہیں، لوگ ہیں، ان کو بھی میں انکریج کروں گی کہ وہ بھی جو اپنی زندگی کی گواہی ہے اور جو بھی ان کے پاس توڑا ہے، خدا کے کلام کا توڑا ہے یا ان کی زندگی کی گواہی ہے، جو ان کی زندگیاں بدلی ہیں، وہ جو ہیں وہ شیئر کریں، اور تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے برکت حاصل کریں اور اس سے کچھ سیکھیں. میں یقین کریں ابھی تک وہ جو بردر ہیں، بردر کاشف، ان کا نام مجھے بتایا ہے، مطلب عادل بھائی نے، یہاں پتہ نہیں آپ نے بتایا شاید نا. میں نے آپ کو تو میسج کیا تھا. تو میں یہ مطلب بات یہ تھی کہ اب دیکھیں انہوں نے کیا سمپل سی ایک مطلب بات ہے، جو سٹوری ہے مصرف بیٹے کی، اس کو اتنے اچھے وے میں، اتنے سادہ طریقے سے پنجابی، یعنی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور اس سے کلام کو سیکھ سکتا ہے. بڑے بڑے پاسٹر صاحب اتنے بڑے بڑے کلام پیش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سر سے ہی گزر جاتے ہیں. آپ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہو اور آپ کو مطلب ہر بار ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہی ہے کہ ہمیں ہاں جی نہیں سمجھ میں آتی نا بات، اس کا بھید نہیں ہم سمجھ پاتے. کلام اگر سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس کا بھید نہیں سمجھ پاتے، یا اگر اس وقت ٹیمپریری طور پہ ہم نے سن لیا، ہمیں سمجھ آ گئی، گھر آتے آتے ہم بھول جاتے. تو یہ ان کی جو وہ ابھی بھی میرے نا جب میں سوچتی ہوں تو وہ میرے کانوں میں گونجتی ہے ان کی آواز، اور وہ جو بات کر رہے تھے، اور تھا تو وہ کلام ہی، وہ جسمانی بات نہیں کر رہے تھے، خدا کا کلام پیش کر رہے تھے. وہ ایک حوالہ تھا اور ایک سٹوری تھی جو مسیح نے بیان کی اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے، اس کو انہوں نے اتنے پیارے طریقے سے. تو یہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا خدا نے آپ کے اندر کوئی ایسی بلیسنگ رکھی ہے تو یہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ لوگوں کو شیئر کرنی چاہیے، اور اپنے اس مطلب بلیسنگ کو جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے آگے، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں اس سے برکت حاصل کریں، اور ان کے اندر بھی خدا کی محبت جو ہے جوش مارے، کیونکہ محبت ہی تو ہے جو ہمیں باندھے رکھتی ہے، اور تو کوئی چیز نہیں باندھ سکتی ہے آپ کو. ایک واحد محبت ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ باندھتی ہے، اور ہم اپنی جو دکھ درد اور پریشانیاں ہیں نا ان کو بھول جاتے ہیں. یقین کریں میرے آنسو نکل آئے جب میں نے پہلے بھی 70 بار کروڑ بار شاید یہ پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، لیکن ان کی آواز میں کچھ ایسا درد سا تھا، ایسی منظر کشی تھی انہوں نے کی کہ میں لیٹے لیٹے سن رہی تھی. ابھی مطلب پراپرلی گھر کی صفائی نہیں میں نے شروع کی تھی، 10 بجے کا یہ ٹائم تھا، تو میں ایف ایم لگا ہوا تھا اور میں سن رہی تھی. تو میں چاہتی ہوں کہ مطلب
ایسے ہی جو ہے نا دیکھیں یہی طریقہ کار ہے. ہم خادم کے طور پہ خدمت تو نہیں کر سکتے, بہت سارے لوگ ہیں نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے, سارے خادم تو نہیں بنیں گے, جی جی ساری دنیا میں خادم تو نہیں بنیں گے, لیکن تو بھی کلام میں لکھے تم دنیا کے سامنے جا کے انجیل کی منادی کر, یعنی کہ وہ حکم تو ہم سب کے لیے, بالکل ہے. وہ حکم کسی خادم کے لیے تو نہیں ہے, کسی ایلڈر کے لیے نہیں ہے, وہ ہر بندے کے لیے ہے جو مسیح کی پہچان میں آگے بڑھتا ہے, جی جی جو خدا کے کلام کو جانتا ہے اور جو مسیح اور خدا اور اس کے بیٹے پاک کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی انتہا تک مسیح کا گواہ رہے اور اس کے کلام کو پھیلائے, اور جو بھی اس کے پاس بلیسنگ ہے, چاہے وہ اس کی پرستش کی بلیسنگ ہے, چاہے وہ کلام پیش کرنے کی ہے, چاہے اپنی زندگی کے ایکسپیرینس جو خدا کے ساتھ اس کے گزرتے ہیں ان کو شیئر کرنے کی اس کے اندر ایک مطلب وہ توڑا ہے, ضرور جو ہے نا لوگوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آگے کرنا چاہیے. آس پاس کے لوگوں میں تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے کام, وہ تو ہے ہی, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی آپ لوگوں کی جو کاوش ہے, وہ میں تو بہت خوش ہوتی ہوں اس سے, اور میں سنتی بھی ہوں اور دوسروں کو اس کا بتاتی بھی ہوں. تو شکر ہے جی خداوند کا جو ہم سب بہن بھائیوں کو, جو مسیح میں ہم سب بہن بھائی ہیں, ہمیں مختلف طریقے سے ان برکات سے نوازتا ہے اور ہم اس کا کلام جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. جی, یہ بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور آپ سنائیں, جی سسٹر جی, مجھے آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت برکت ملی آپ کی ساری باتوں سے, اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے. اور میرے ذہن میں ایک اور بات ہے سسٹر جی, اگر آپ جی اپنی جی آواز دوسروں تک جیسے آپ کی آواز دوسروں تک پہنچ رہی ہے, یقیناً آپ کی ان باتوں جی سے جی بہت ساری ایسی ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ سنیں گی, اور ان کو ایک جو ہے انکریجمنٹ ہوگی آپ کی زندگی سے, آپ کی جو گواہی ہے, آپ کی باتیں ہیں. ایک اور بات جو آپ کیا فیل کرتی ہیں, آپ ہمیں بتائیں, آپ کی یہ جو دل کی بات ہے وہ دوسروں تک پہنچے گی. دیکھیں, جب ہم عبادت میں جاتے ہیں تو عبادت میں جو سیشن ہوتے ہیں, ورشپ ہوتی ہے, کلام ہوتا ہے, ہولی جی کمیونین ہوتی ہے, جی اور جی وہاں پہ جو گیدرنگ جی گیٹ جی ٹوگیدر ہوتی ہے اس کے بعد, اور یہ سارے جو جی جی سیشن ہوتے ہیں خدا کی عبادت کے, ہماری تو عبادت نہیں, خدا جی کی عبادت میں جب ہم خدا کی حقل میں جاتے جی ہیں, جی تو آپ ہمیں بتانا پسند کریں کہ ہم آپ کے ایکسپیرینس سے جو ہے سیکھنا چاہتے ہیں, میں سیکھنا چاہتی ہوں اور لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خدا کے گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو عبادت کا, خدا کی عبادت کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کرتے ہیں, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی سسٹر, سب سے پہلے تو جیسے ہی کلام عبادت کی ایک ترتیب ہے, حمد و ثنا پہلے آتی ہے, اس کے بعد پھر بہت سارے چرچ میں لوگ اپنی کسی گواہی کو بھی شیئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد کلام سنتے ہیں, ہدیہ ڈالے جاتے ہیں. بات ساری یہ اسٹیپ تو سارے ہی بالکل کلام کے مطابق ہیں, اور ہر ایک کا اپنا ایک پارٹ ہے. جی جی جیسے حمد و ثنا جو ہے لکھا ہے کہ جب ہم حمد و ثنا سنتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, تو پرستش جو ہے وہ ہمارے دلوں کو تیار کرتی ہے, ہمارے زمین کو تیار کرتی ہے, دل کی زمین کو زرخیز کرتی ہے. اور اس کے بعد جیسے ہم کلام جو سنتے ہیں نا, وہ جب پرستش ہم نے کر لی اور ہمارے دل کی زمین تیار ہو گئی, روح کا مسا آ گیا, جیسے لکھا ہے کہ خدا جو ہے مطلب تخت نشین ہوتا ہے نا حمد و ثنا پر. تو اس کے بعد پھر جب سب سے بیسٹ جو بات ہے نا خدا کے اس عبادت کا حصہ جو مین ہے, جس کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے خدا کا کلام. کہ آج خدا مجھ سے کیا بات کرے گا, کیا بات کرے گا کہ جو میری زندگی میں میرے ایمان کا حصہ بنے. پھر لکھا ہے سننا مسیح کے کلام سے, ٹھیک ہے نا, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے اپنا ایمان نہیں بڑھا سکتے, ایمان ایسے نہیں بڑھتا, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ پورا ہوگا نا. تو اب ہم گھر میں پڑھتے رہیں, بے شک وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور وہ بھی ہمیں
مطلب ایمان میں بڑھاتا ہے. لیکن جب ہم ایک خادم کے منہ سے، کیونکہ خدا اپنے خادم کے ذریعے سے ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے، جی 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 جب ہم ایک خادم کے منہ سے جو وہاں پہ کھڑا ہے، جو خدا کا ایک نمائندہ ہے، جب ہم اس کے منہ سے خدا کا کلام سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ سننا جو ہے نا، پڑھنے میں اور سننے میں تھوڑا فرق ہے. جی جی ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بار ایک بندہ کچھ رٹے لگاتے جا رہا تھا، تو پتہ نہیں کسی رسول نے اس کو کہا کہ تو جو پڑھ رہا ہے کیا اس کو سمجھتا بھی ہے؟ جی اس نے کہا کہ اعمال جب کی تک کوئی کتاب میں لکھا ہے. سمجھائے نا، ہاں جی، جی جی جب تک کوئی سمجھائے نا تو بندے کو کیوں کر سمجھ آ سکتی ہے. جی تو یہ بیسٹ مطلب بات ہے کہ ہم ریگولرلی چرچ جائیں، اور جب بھی ہمیں موقع ملے ہم عبادت میں شامل ہوں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھے اور ہم زندگی میں آگے بڑھیں، ہم اسی کی محبت میں آگے بڑھیں، تو لازمی ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں. جی جی تو اس وجہ سے مجھے سب سے جو اچھا لگتا ہے نا، وہ یہ ایمان ہی ہے، وہ یہ خدا کا کلام ہے جو میں خادم کے منہ سے سنتی ہوں. ایک بار میں نے نا خود ہی بیٹھے بیٹھے میں نے کہا کہ خادم کہتا ہے بھائی اب آپ نے کلام سنا ہے، آپ کو کلام کے وسیلے سے خدا برکت دے. میں نے کہا یہ کیا مطلب، جب بھی دیکھو خادم یہی کہتا ہے بھائی آپ کو خدا کلام کے وسیلے سے برکت دے. یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو میرا دل کیا کہ میں ان سے ہی پوچھ لوں کہ یہ کلام سے برکت کیسے ملتی ہے. تو ابھی میں نے پوچھا نہیں تھا نا، ابھی میں نے پوچھا نہیں، اور پھر بس لیکن سوچتی رہی نا اس بات پہ. ٹھیک ہے. تو مجھے خود ہی ایک بات میرے دل میں آئی، خدا نے مجھ سے بات کی کہ جو کلام آپ کے ایمان کا حصہ بن جائے وہ باعث برکت ہے، یس وہ ہے برکت. یہ مجھے پھر پتا چلا کہ وہ چیز جو میں نے قبول کر لی، اس پر ایمان رکھ لیا، اور پھر میں نے اس پر جب میں ایمان رکھوں گی تو یقیناً اس پر عمل بھی کروں گی. ٹھیک ہے. جب آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو تبھی تو اس کو اپنی زندگی میں عمل کا بھی دار و مدار شروع ہو جاتا ہے. جی جی تو پھر میں بڑی خوش ہوئی کہ دیکھو خدا کا کلام باعث برکت اس وقت ہوتا ہے جب وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہوا ہے. لکھا ہے سنے ہوئے کلام نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا کیونکہ وہ ایمان سے نہ سنا گیا. تو جب فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر وہ جب آپ کو برکت ملے گی، جب آپ وہ سنو گے، وہ آپ کے ایمان کا حصہ بنے گا، تو تبھی آپ کی زندگیاں بھی بدلی جائیں گی. جی تو میں سمجھتی ہوں یہ جو ہے، یہ آپ سمجھتی ہیں کہ کلام سے جو ہے وہ آپ کو برکت ملتی ہے. جی 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 بالکل. تھینک یو سسٹر جی. اور یہ جو آپ نے بات کی، میں نے آپ سے سوال جو ہے وہ اس لیے کیا، اور آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا جواب دیا، کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے سسٹر جی، لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابھی چرچ کا ٹائم تو ہو گیا لیکن ہجے وہ گیت گان ڈے نے، ہجے کلام نہیں شروع ہویا. لیکن جو آپ نے بات کی کہ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کی ہاں زمین کو جی ہاں تیار جی، کرتے دیکھیں ہیں. حصہ کوئی بھی غیر اہم نہیں ہے. ہاں جی، ایگزیکٹلی دیکھیں یہ آپ، میں وہی تو کہہ رہی ہوں، اگر آپ لیٹ آؤ گے آپ کی زمین تیار نہیں ہوگی تو وہ ایگزیکٹلی کلام یہ بات ہے، مشکل ہے کہ آپ پر اثر کرے. یہ بات ہے. اس لیے میں آپ سے جو ہے وہ آپ کے تھرو اور لوگوں کو میسج دینا چاہ رہی تھی کہ جب ہم یہ سوچ لیں نہیں 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 نہیں، ابھی تو میں نے دیکھا ہے، اکثر دیکھا ہے میں نے، لوگ جو ہے وہ ہاں جی ٹائم جو ایسے ہے ہی ہے. وہ 4 بجے کا چلے، عبادت کا ٹائم 4 بجے، وہ 4:30 جی جا رہے ہیں. نہیں 4:30 تے ہجے جی تے جی انہوں نے گیت شیت گانے نے، چلے جانے ہیں، کوئی ہاں گل نہیں. جی 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 تو یہ جی آپ کا جی ایسا میسج ہے، جو بہت ہے خوش وہ ہیں. لوگوں تک پہنچے گا کہ ہم جب جو وقت ہے، کیونکہ جیسے یہاں پہ ایک بات میں مینشن کرنا چاہتی ہوں، جیسے دیکھیں نا، آپ جاب پر جاتے ہیں اور آپ کی جاب 8 بجے شروع ہوتی ہے اور آپ کہیں نہیں نہیں میں 8:30 بجے جاؤں گا، تو وہ پھر آپ کا جو مینیجر ہے، آپ کا جو چیک، جو آپ جب کارڈ ان آؤٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کا ٹائم مینشن ہوگا، تو آپ کی سیلری کٹ جائے گی، اور آپ اس ڈر سے ٹائم سے جاتے ہیں کہ میری سیلری کٹ جائے گی، میرا ریکارڈ خراب ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک کوئی ریکارڈ نہیں ہے؟ خدا بھی ریکارڈ رکھتا ہے. خدا ہمارا ہر ایک چیز کا ریکارڈ رکھتا ہے. وہ خدا دیکھتا ہے کہ میں، جب خدا نے کہا کہ آپ یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، یاد کر کے، بالکل تو سیٹرڈے کو ہی بالکل. سبت کا دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. جب ہم
سیٹرڈے کو ہی مائنڈ بناتے ہیں کہ ہم نے خدا کی ہیکل میں جانا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے، اور ہم اپنے بدنی طور پر ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تیاری جب خدا ہماری دیکھ لیتا ہے تو خدا وہیں سے ہمیں جو ہے وہ اپنی نوٹس میں لانا شروع کر دیتا ہے. خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ آپ کا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور خدا پھر ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنے بجے جا کے بیٹھے ہیں، ہم کس نیت سے جا کے خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم کس پلان کے تھرو جا رہے ہیں. ہمارا خدا کی حقل میں جانا جو ہے وہ خدا کی برکت لینا ہے، یا خدا کے کسی جو ہے وہاں پہ کمیونیکیشن کرنا ہے، یا رفاقت کرنی ہے، رفاقت شراکت کرنی ہے لوگوں سے، یا واقعی ہم خدا سے ہی ملنے جا رہے ہیں. یعنی خدا ہماری حالت کو جو ہے وہ جانتا ہے. تو سسٹر جی آپ جی نے جی بہت جی خوبصورتی سے یہ زبردست کہا بات کہی آپ نے. کہ جی جی ہم جی خدا کے حقل میں جانے کے لیے جو ہے وہ پرفیکٹ جو ٹائم ہمیں بتایا گیا ہے، ہم اس ٹائم پہ خدا کی حقل میں موجود ہوں، تاکہ ہم صرف جو ہے وہ حاضری لگانے کے لیے نہ جائیں چرچ میں، ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا کہ جی لوکی کی کہہ دیا تو فلاں بندہ چرچ نہیں ہاں آیا، جی 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 ہے نا. جی جی ایسا آپ ہی کیا ہے. کہتی ہیں؟ آپ اگر آپ چرچ میں کیمرے لگائیں نا، جی آپ پہلے سیشن میں آپ کو آدھے لوگ نظر آئیں گے، اور جب تک کلام ہوگا آپ کو اکثر چرچ بھرا ہوا نظر آئے گا. جی جی مطلب بات وہی ہے کہ کچھ لوگ تو ایز جیسے ہی ٹائم فکس ہوتا ہے اس میں آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چل رہا ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی کون سا کلام شروع ہوا ہوگا، چلے جائیں گے. تو جی. یہ حقیقت میں اسی لیے پھر اس سے فائدہ تو اس لیے میں نہیں نے ہوتا، اس لیے کیونکہ آپ سے جو سوال زمین کرنے تیار کا نہیں ہوتی مقصد ہی نا. یہی تھا کہ ہاں میں آپ سے جی سیکھوں. جی جی. بس سسٹر جی بات یہی ہے نا کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو نا اپنے مائنڈ سے دیکھتے ہیں. جی آپ خدا کے کلام ہے نا، اس کو اگر آپ وہ جو ہے وہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو اپنے مائنڈ سے سیٹل کرو گے، اپنے مائنڈ سے دیکھو گے نا، تو پھر وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. جی جی کیونکہ خدا نے جو بات کہہ دی تو وہ جیسی ہو گئی ہے، جیسی خدا نے مطلب کلام میں لکھ دی ہے وہ ویسے ہی ہونا ہے. خدا نے آپ کی مرضی سے نہیں چلنا، خدا کا کلام آپ کی مرضی سے نہیں پورا ہونا، وہ اس کی اپنی ہی مرضی سے ہی پورا ہونا ہے. آمین. آپ بس اس کے تابع رہو، اس کے فرما بردار رہو، اس کلام کے انڈر رہو، نہ کہ اس میں آرگو کرو اور اس کو یعنی کہ اپنی ضرورت اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لو. یہ جسمانی چیزیں ہی ہیں جن کو ہم اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے ڈھال لیتے ہیں. یہ فون اچھا نہیں ہے، یہ فون جو ہے نا اس میں یہ ایشو ہے. بچے ہیں نا جی جی مجھے کہتے ہیں کہ مما یار یہ تو اپ ڈیٹ نہیں ہے، اس میں یہ ایشو ہے، آپ نے کیا پرانا فون رکھا ہوا ہے، یہ بس نیا لے لو، پیسے تو ہیں نا آپ کے جی پاس، جی آپ چینج کرو اس کو. جی جی تو میں ان کو کیا کہتی ہوں، میں کہتی ہوں مجھے میری ضرورت کے مطابق جو چیز ہے نا وہ مل گئی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے فون یوز کرنا ہے، کال کرنی ہے، ریسیو کرنی ہے، چلو کسی کو میسج کرنا ہے تو یہ اچھے سے استعمال ہو رہا ہے، بس میں نے کیا کرنا ہے. تو ٹھیک ہے. بات ساری یہ ہے کہ جب آپ اپنی خواہشات کے مطابق کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو نا اپنی مرضی سے، تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی. جی تو خدا کا کلام بھی ایسے ہی ہے، لکھا ہے کہ تم اس میں سے ڈھونڈتے ہو، ایسا آیت میں لکھا ہے. مطلب ہم اس میں سے اکثر کلام پڑھتے ہوئے بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم اس میں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے. ہم کلام پڑھتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ خدا ہم سے کیا بات کرے گا. نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اپنی ایک ڈیمانڈ پہلے دل میں رکھی ہوتی ہے، ایک ضرورت رکھی ہوتی ہے، جی جی یار میرا یہ ایشو ہے، یہ مسئلہ ہے، تو میں دیکھوں خدا میرے اس ایشو کے بارے میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. جی جی لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے، حقیقت ایسے ہے کہ کلام کو جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی اس کے مطابق کروں. جی جی فرسٹ پیورٹی میں نہیں، فرسٹ پیورٹی خدا، پہلے خدا کا کلام، خدا کی بات، جی دین میں. اب میں ایسے ہی ہوں، میرے بچے اکثر کوئی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں مما دیکھ آج کل آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ کیسے بچے جو ہیں ان سے گائیڈ لیتے ہیں، ان کے یعنی کہ پیرنٹس بھی نیٹ بنا ہوا ہے، ان کے دوست بھی انٹرنیٹ ہیں، ان کا مشورہ بھی انٹرنیٹ ہے، ہر چیز جی سرچ کر لیتے ہیں جی یہ اور پھر سکھاتے ہیں. میں ان کو ہر چیز میں کہتی ہوں نہیں ایسے نہیں، آپ دیکھو خدا کا کلام کیا کہتے ہیں.
جی جی آپ نے اگر یہ بات کہی ہے، آپ نے اگر یہ ڈیسیژن لیا ہے، آپ کی زندگی میں اگر یہ ایشو ہے، تو خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ٹھیک تو ہے وہ اس کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ کو وہ چیز اب مطلب پہلے رکھنی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ کیا کلام کے مطابق ہے ایسا؟ جی اگر نہیں ہے تو غلط ہے. آپ دنیا کے سوچوں میں پڑو گے تو وہ تو الجھا دیں گے آپ کو. 10 لوگ 10 مشورے دیں گے. ٹھیک ہے لیکن بائبل سے اگر آپ بائبل کو اپنا ٹیچر بناؤ گے اور بائبل کو اپنا استاد بناؤ گے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. پھر آپ خدا آپ کو کبھی غلط ہونے نہیں دے گا کیونکہ وہ اپنے کلام کے تھرو آپ سے بات کر رہا ہے. تو یہ چیز لے کے جب ہم اپنی زندگی میں چلتے ہیں اور جب ہم چرچ بھی جاتے ہیں، یہ تو سارے طریقہ کار ہے سسٹر اپنے روحانیت کو آگے لے کے چلنے کے، پڑھنے کے. اب کچھ لوگ بھی یہ بھی سوچتے ہیں، میں نے دیکھا جی جی کہ جب یہ ٹی وی چینلز آئے نا جی تو ٹی وی چینلز نے خود یہ سکھانے، پتہ نہیں انہوں نے سکھانے شروع کر دیا یا لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا کہ جی اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں چڑھ جانے کی، اب گھر بیٹھو اور آن لائن عبادت کرو. جی میں تو بڑی حیران بھی ہوئی اور مجھے عجیب بھی لگا. اب آن لائن کون سی عبادت ہوتی ہے؟ آپ بے شک جب آپ عبادت کر کے آ جاؤ، سارا دن سنو یا دیکھو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ رفاقت کیسے رکھو گے؟ جی جی آپ خدا کے کلام کو رفاقت رکھنا سب سے پہلے لکھا ہے کہ وہ روٹی توڑنے اور مطلب کلام سننے، مطلب یہ سارے میں شامل رہے. تو یہ کیسے ہوگا پھر اگر آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کے ذریعے عبادت کر رہے ہو کہ بس بھائی میں تو اس میں شامل ہو گیا، آج سنڈے ہے، صبح لگا لیا، صبح جو بھی چینل آپ نے آن لائن عبادت کا دے رہا ہے. اگر آپ مجبور ہو، آپ اس دن چرچ نہیں جا پائے یا کسی دور جگہ پہ ہو یا اپنے گھر سے دور ہو تو چلے یہ بات آپ کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ نے اس کو ایک عادت بنا لی ہے، ایک روٹین بنا لی ہے تو غلط ہے. ہوں یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. یہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی بھول ہے. میں یہ سمجھتی ہوں، مجھے نہیں پتا لوگ یہ ٹی وی چینل سکھاتے ہیں یا لوگوں نے اس چیز کو سیکھ لیا ہے، لیکن حقیقت میں سمجھتی ہوں یہ غلط ہے کہ کلام ایسا نہیں کہتا. اور نہ آپ ٹی وی کے اوپر آپ مطلب سامنے پانی رکھ کے مسا کر رہے ہیں، اور یعنی کہ بہت، میں اب کیا بولوں سسٹر، بڑے عجیب جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے نا تو نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں اور نئی نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. لیکن حقیقت میں آپ ان کو اگر کلام سے ٹیلی کرو، کسی کو نہ دیکھو، آپ کسی خادم کو بھی نہ دیکھو. میں اکثر کہتی ہوں، میں کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے جی نہیں فلاں بردر نے یہ بولا، فلاں خادم ایسا ہے، فلاں پادری ایسا ہے، وہ یہ بول. میں نے کہا اگر وہ بول رہا ہے تو کیا وہ خدا کے کلام سے ایسا بول رہا ہے؟ آپ نے یہ تو پتہ ہی ہوگا نا کہ آپ کو بھائی وہ کلام کے ہٹ کے بول رہا ہے. تو میں نے کہا جو کلام سے بول رہا ہے آپ اس کو مانو، جو ہٹ کے بول رہا ہے وہ نہ مانو. اس میں آپ کو کا کیا ایشو ہے کہ آپ نے یہ سکھا رہے ہیں؟ پھر تو آپ مطلب خود ان کے پیچھے لگ رہے ہو، خود آپ ایسا کر رہے ہو. آپ بائبل کو جو ہے نا وہ ضرور جانو، جی پڑھے لکھے ہو یا نہیں پڑھے لکھے، خدا کا کلام سننا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہی ہوتا ہے. جی بچپن سے ہی ہم سنتے ہیں، جی پیرنٹس کے ساتھ چرچ جاتے ہیں اور تقریباً ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں. اتنے تو ہم مطلب لا علم نہیں ہوتے. اسکولوں میں ہم نے سیکھا ہوتا ہے، سنڈے اسکول میں سیکھا ہوتا ہے بچوں نے، تو بہت ساری باتیں جو ہیں کلام کی وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. اس میں بڑا بھید کیا ہے؟ جی جی سمپل سی اپنی زبان میں لکھی ہوئی ایک بائبل کی مطلب باتیں، ہمیں کون سا وہ مطلب لاطینی میں اور دوسری جو ہم زبان جانتے ہی نہیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. میں اردو پڑھتی ہوں تو مجھے اردو میں مل گیا، جو انگلش پڑھتا ہے اس کو انگلش میں مل گیا. خدا کا نام شکر ہے خداوند کا کہ کتنی ساری زبانیں میں جو پاکستان میں زبانیں مجھے پتا ہے ان ساری زبانوں میں خدا کا کلام موجود ہے. جی آپ جس بھی شہر میں یا صوبے میں آپ جو بھی زبان ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے بھی اگر آپ مطلب کوئی بھی زبان بولتے ہو، آپ کو جیسے میں نے دیکھا انڈیا میں ہندی میں بائبل ہے اکثر. کل بردر کیا نام ہے ان کا، بردر عادل، وہ میسج دے رہے تھے تو اس میں بہت سارے وہ نا پنجابی انڈیا ٹائپ کی پنجابی بول رہے تھے.
جی جی میں نے ریل میں ان کا ایک میسج سنا نا، جی تو مطلب وہ بہت سارے ایسے جو لفظ تھے وہ ہندی کے یوز کر رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا وہ خود ایسے انڈین ہے، بس دونوں کہہ رہے تھے میں پاکستانی ہوں، تو آ، وہ مطلب کیوں ایسا میسج دے رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ پھر اتنا کیا مشکل ہے، کون سی جی مطلب یہ بڑی بات ہے کہ آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی. اصل میں جب ہم اپنی مرضی ہماری پوری نہیں ہوتی نا، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں تو یہ کلام سمجھ نہیں آیا، جی کیونکہ ہم جو سننا چاہتے تھے وہ نہیں سن پائے. جی جی خدا کا کلام ہماری مرضی سے تو نہیں چلتا نا، وہ تو خدا کی مرضی سے. بالکل. خدا کی مرضی سے ہم قبول کریں گے تو ہماری زندگی میں پورا ہو جائے گا، اور جی اگر ہم اپنی مرضی اس کے اوپر رکھ لیں گے تو پھر وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. جی جی سسٹر جی، تھینک یو یہ سسٹر جی. چیز ہے. آپ نے اتنی زبردست باتیں کی ہیں سسٹر جی، مجھے آپ کی باتوں سے بہت جو ہے وہ میں بلیسڈ ہوئی ہوں. اور ابھی جو بات کر رہے تھے کہ وہ انڈیا کی، تو انڈیا سے بہت سارے اچھا. لوگ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جی بھی جی. ہوتے ہیں. ایک جو ہے اچھا پاسٹر سنتوش ہے، وہ جو ہے وہ اچھا. اچھا کنورٹ ہوئے ہیں. تو اور بھی اچھا. جو ہے عادل بھائی لوگوں کے ساتھ بھی ایسے کافی سارے لوگ ہیں جو انڈیا سے آن لائن ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کنورٹ ہوئے مسیح میں. تو وہ پھر ہوں. جو ہے ہندی میں بائبل پڑھتے ہیں، تو بہت سارے جیسے وچن بولتے ہیں. اور جی جی جی، اس کا مطلب ہے بردر عادل کو ہندی آتی ہے. نہیں، وہ مطلب ان کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو وہ لوگ کلام شیئر کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ہندی میں بھی بائبل پڑھتے ہیں جو لوگ اچھا آن اچھا لائن ہوتے ہیں نا. اچھا. صحیح. تو وہ ظاہر سی بات ہے، جب ہاں اتنے ٹھیک سالوں ہے. سے آپ ان کے ٹھیک. ساتھ رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو کچھ بہت ساری باتیں آ اچھا. جاتی ہیں. ہمارے جو ہاں ہے پاسٹر صحیح ہے. شہباز ہیں، وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو انٹریکٹ ہوتا ہے نا بہت سارے ہندو ہوں. فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہندی میں بائبل پڑھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کتنی ٹرانسلیشن 120 زبانوں میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو ہے ابھی اویلیبل ہے پاکستان میں. جی جی تو جی جی سندھی میں، ٹھیک ہے. پشتو میں، ایسا ہی ہے. اور میں نے وہ سرائکی بائبل کے میں. اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے نا، اس پہ لکھا ہوا ہے جی جی کتنی زبانوں میں یہ موجود ہے. ایگزیکٹ ورڈ مجھے یاد نہیں تھا. جی جی. ٹھیک ہے سسٹر جی، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ ہے کہ وہ جیسے آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے بات کر رہی ہوں کہ خدا کا کلام، خدا نے جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ ہم سبوں کے لیے جو ہے وہ کہ اخیر زمانے میں کیا ہوگا کہ تعلیم بڑھ جائے گی، علم بڑھ جائے گا، ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ہوں. اثر جو ہے اس جی. کا کم ہو جائے گا. اب دیکھیں علم بڑھ گیا، جیسے آپ نے چینل کی بات کی، تو کیا ہے یہ ہوں. علم بڑھ گیا کہ گھر گھر میں جو آپ چینل لگا لیں، تو کیا ہوا، اثر کیا ہوں. ہوا کہ لوگ جو ہے یقیناً جیسے آپ نے بات کی، یقیناً جو چینل چلا رہے ہیں وہ تو نہیں مشورہ دیتے کہ آپ جی ہمارا چینل کھول کے بیٹھ جائیں اور چرچ نہ جائیں. جیسے ہم ریڈیو حمد و ہوں. ثنا ریڈیو ہے، اب ریڈیو حمد و ثنا ریڈیو تو لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ جی آپ بس ریڈیو سنتے رہیں اور چرچ نہ جائیں یا کلام نہ پڑھیں. ایسا ہوں. کچھ نہیں ہے. جی جی جی. کلام بڑھ جائے گا، تعلیم بڑھ جائے گی، لیکن اثر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، تو کلام پورا ہو رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ کلام اٹھا لیا جائے گا اور ہمارے جو کردار ہے، یہ کلام ہمارے اندر جو ہے وہ ہماری گواہی دے گا. تو ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم جتنا کلام پڑھ سکتے ہیں، جتنا اس کو سن سکتے ہیں، جتنا اپنے اندر جو ہے وہ اس کو سیو کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں. باقی ہم خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا کی جو مرضی ہے سسٹر جی، خدا اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے. وہ انسان کو دیکھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنا میرے ساتھ وفادار ہے، تو خدا پھر اس کی زندگی میں کام کرتا ہے. میں آپ کی ان ساری باتوں سے بہت بلیسڈ ہوئی. دیکھیں آپ کا جو پلان تھا، آپ کی جو نیت تھی، وہ خدا کو جو ہے وہ سامنے رکھنے کی تھی، اور خدا نے ایسے ہی آپ کی نیت کے مطابق جو ہے وہ کام کیا. کلام میں لکھا ہے کہ ہم مانگتے تو ہیں لیکن پاتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہیں، اور جو نیت ہے وہ ہمیں منزل تک لے کے جاتی ہے. آپ نے جو مانگا، آپ کی باتوں سے میں نے یہ سیکھا کہ آپ نے جو خدا سے مانگا، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کی نیت جو ہے وہ
خدا کو لگا کہ نیت اس کی ٹھیک ہے تو میں اس کو دوں. تو آپ کی باتوں سے جو ہے بالکل. وہ یقیناً میں نے تو بہت برکت پائی ہے. میں نے آپ سے سیکھا، بہت ساری تھینک چیزیں یو. میں نے آپ سے سیکھی ہیں، تھینک یو. اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ جہاں جہاں آپ کی آواز جائے گی یہ، اور لوگ جو ہے وہ آپ کی آواز سن کر، خاص طور پر ہماری بیٹیاں اور خدا ہماری جو مائیں، ہماری وہ عورتیں جو خدا سے دور ہیں، وہ جو ہے وہ خدا کے پاس آئیں، خدا کی قربت میں آئے، تو ان کے خاندان جو ہے وہ خدا کی قربت میں آئیں گے یقیناً. سسٹر جی تھینک یو ویری مچ، بالکل. آپ کا بہت ٹائم میں نے لیا، اور جو ہے وہ خدا آپ کو، آپ کے ہسبینڈ کو، سسٹر کیتھرین، میں سسٹر کیتھرین ہی آپ کو جی بولوں جی گی، سسٹر کیتھرین. جی آپ جی ضرور. جی جو ضرور. ہے میں مسز ریاض بھی بول سکتی ہوں، ہے نا؟ آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگے. جی. دونوں نام آپ کے بہت اچھے ہیں، مسز ریاض کیونکہ آپ مسز ریاض ہیں آف کورس، اور سسٹر جی جی کیتھرین جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کا نام رکھا. تو بہت جی خوشی جی ہوئی آپ سے ساری باتیں کر کے. تو پھر سسٹر جی آپ جی ہمارے ساتھ تھینک یو. کنیکٹ رہیے گا، اور آپ میرا جی نمبر جی آپ کے پاس ضرور. ہے، جب بھی آپ کا دل کرے تو آپ پلیز آپ مجھے بات کر سکتی ہیں. پھر مزید ہم جو ہے وہ آپ سے سیکھیں گے، مزید میں آپ سے بات کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سسٹر جی، تھینک یو ویری مچ آپ جی کے جی. اس قیمتی اوکے. وقت کے لیے. اوکے. گاڈ بلیس یو سسٹر جی جی. جی. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. جی میرے پیارے بہنوں بھائیوں، یہ تھیں سسٹر زاہدہ جو کہ مانچسٹر یو کے سے تھیں، اور وہ بات کر رہی تھی سسٹر کیتھرین گل سے جو کہ ٹیکسلا پاکستان میں ہیں. اور آپ نے سنا اور یقیناً آپ نے اس سے برکت پائی، میں نے بھی برکت پائی. آپ ضرور ان دونوں بہنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خداوند ان کی زندگیوں میں بھرپور طریقے سے اسی طرح ہی کام کرتا رہے، اور پھر ہماری زندگیوں میں بھی. جی خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور سنتے رہیے گا ریڈیو حمد و ثنا. گاڈ بلیس یو.